ہم سرخ قمیض پہنتے ہیں، بعض دوست جو ہیں لا علمی کی بنیاد پہ سوالات کرتے ہیں. دیکھیں جہاں شیخ الحدیث موجود ہے تو سرخ لباس منع ہے، لباس میں پورا لباس ہے، شلوار بھی شامل ہے. یہ مجھے حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو حل کیا. انہوں نے فرمایا لباس مستقل ہوتا ہے، یہ وردی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری یہ ہے کہ ہم نے یہ دو رنگ پہنے ہوئے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے. جب دو مل جائیں تو وہ سرخی اب غالب نہیں رہی کہ مکمل لباس ہو، تو اب یہ ناجائز نہیں ہے. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ مضبوط ہے، حضرت مفتی صاحب تو زیادہ جانتے ہیں، حدیث موجود ہے یہ مشکات شریف میں بھی، کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے تھے حضور کے یہ پھول، تو حضور ان کی خوشبو سونگھنے کے لیے ممبر سے اتر آئے، خوشبو سونگھنے کے لیے ممبر سے اتر آئے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. تو حضور نے دیکھا، حضور کی طبیعت کے اندر رحم آ گیا کہ کہیں گر نہ جائیں میرے یہ پھول. تو حضور نے آگے بڑھ کے ان کو اٹھایا اور اپنے پاس ساتھ بٹھایا اور فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور یہ آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ بے شک مال اور اولاد جو ہے یہ آزمائش ہے. مجھے ان کا یہاں ایسے لڑکھڑاتے ہوئے چلنا مجھ سے برداشت نہ ہوا اور مجھے ممبر سے اتر کر ان کو آغوش میں لینا پڑا. تو لکھا ہوا قمیصانی احمرانی، دونوں نے سرخ قمیصیں پہنی ہوئی تھی جب حضور نے ان کو گود میں لیا. تو آج ہم سب حسنی اور حسینی ہیں. یہ جتنی ہم نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں اور سرخ پوشان احرار، تم حسنی اور حسینی ہو. ہم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی سنت کو زندہ کیا ہے. اگر یہ اس طرح حرام ہوتا تو حضور کی قمیصیں اسی طرح اتروا دیتے جیسے ان کے ہاتھوں سے کڑے اتروا دیے تھے. سرخ قمیص آپ کیوں پہنتے ہیں اور یہ سرخ رنگ تو منع ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرخ رنگ جو منع ہے اس کی کیفیت یہ نہیں، اس کی کیفیت اور ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے اور غالباً مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے. اس کو جو دوست مطالعہ کرنا چاہیں انشاءاللہ وہ حوالہ دے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ حلہ بھی زیب تن فرمایا. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو معروف روایت ہے کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور قسم کھا کر کہا کہ میں ایک نگاہ چاند پر ڈالتا تھا، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چاند سے زیادہ روشن تھا. اور آپ فرماتے ہیں اس دن آپ نے سرخ حلہ وہ آپ نے زیب تن فرمایا ہوا تھا. تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ کی قبر مبارک میں آپ کو وہاں رکھنے سے پہلے آپ کے غلام حضرت شقران صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبر میں اترے اور انہوں نے سرخ کپڑا نمدہ نما تھا اس کو بچھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر وہاں پر رکھا گیا. 3 باتیں. چوتھی بات، علماء نے اس کو قبول کیا. یہ وردی ہے، لباس نہیں ہے. حضرت علامہ خالد محمود مدظلہ سے میں نے خود استفسار کیا کہ آپ مجھے کچھ سمجھائیں، کوئی دوست پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ لباس منع ہے اور وہ لباس کی بھی یہ رنگت نہیں ہے، اس میں زردی ہے، اس میں شوخی ہے، اس میں تیزی ہے. تو لباس ہر وقت پہنا جاتا ہے، وردی کسی وقت پہنی جاتی ہے بوقت ضرورت. تو حدیث میں وردی منع نہیں ہے، لباس منع ہے. چوتھی بات، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اسی سرخ قمیص میں ملبوس رضاکاروں نے ان کو سلامی دی، ان کا استقبال کیا. اور قادیان میں بھی، یہاں لاہور میں بھی حضرت کی تقریر میں گڑبڑ ہوئی تو یہی سرخ پوش تھے جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کر حضرت کا جلسہ دوبارہ کروایا. اسی سرخ وردی کے ساتھ ہمارے رضاکاروں نے اسی لاہور میں انہوں نے مارچ پاسٹ کیا. شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اس کو بالکل صحیح قرار دیا، فرمایا کہ یہ وردی ہے اور بالکل ٹھیک ہے. 5ویں بات، آپ سرخ قمیص کی بات کرتے ہیں، مارچ پاسٹ ہوا، شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ہمارے کارکنوں نے سلامی دی اور اس پر بینڈ بجا اور انہوں نے کہا کہ یہ فوجی ردم کے لیے ہے، پریڈ کے لیے ہے، یہ موسیقی کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہ بھی جائز ہے.
یوم تشکر کے موقع پر 5 باتیں ہو گئیں، اور چھٹی بات یہ ہے کہ علماء ہمارے ساتھ ہیں، حدیث کی حجت ہمارے پاس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ زیب تن فرمایا، وہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے، مجلس احرار میں اکابر علماء موجود تھے، علماء موجود تھے، ان سب نے سرخ قمیضیں پہنی، اور آخری بات یہ کہ ہم یہ قمیض شہداء ختم نبوت کے خون کی یاد میں پہنتے ہیں کہ ہمیں اگر اس راستے سے بھی گزرنا پڑا تو ہم گزر جائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، پرچم ختم نبوت لہراتا رہے گا۔